محرم کے مہینے میں کسی بھی دن یہ دو صدقے ضرور کرنا، کیونکہ محرم کے مہینے میں یہ دو صدقے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ پہلا صدقہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ ایک شخص تھا جس کی زندگی مسلسل آزمائشوں میں گھیری ہوئی تھی۔ کبھی کاروبار تباہ ہو جاتا، کبھی قرض خواہ دروازے پر کھڑے ہوتے، کبھی بیماری اس کے جسم کو توڑ دیتی، اور کبھی حالات اس کے حوصلے کو، اور ہر رات آنسوؤں میں ڈوب کر سوتا، ہر صبح نئی پریشانی کے ساتھ جاگتا۔ ایک دن جب دل کا بوجھ برداشت سے باہر ہو گیا تو روتا ہوا ایک اللہ والے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی، آواز میں درد۔ اس نے کہا، حضرت، میری زندگی مصیبتوں کا دوسرا نام بن چکی ہے، میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ بزرگ نے شفقت سے اس کے کھاندے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، بیٹا، محرم الحرام کا بابرکت مہینہ آ چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرمت عظمت عطا فرمائی۔ اس مہینے میں دو ایسے صدقے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہیں۔ اگر اخلاص کے ساتھ انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اللہ کی رحمت تمہارے حال پر ضرور متوجہ ہوگی۔ وہ شخص یہ سن کر حیران تو ہوا، لیکن اس کے دل میں امید کی ایک کرن جاگ اٹھی۔ اس نے عہد کر لیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ یہ دو صدقے ضرور دوں گا۔ چند دن گزرے، ایک رات وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ اچانک اس نے ایک ایسا خواب دیکھا جس نے اس کی روح کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے دیکھا اس کے گھر کے چھت پر نور سے بھرپور مخلوق کھڑی ہے۔ ان کے چہرے چاند کی طرح روشن تھے، ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر تھے جیسے پہاڑوں کی چٹانیں ہوں۔ ان پتھروں سے اس کے گھر کے گرد مضبوط دیواریں تعمیر کر رہے تھے، جیسے کہ کسی قلعے کی بنیاد رکھی جا رہی ہو۔ وہ گھبرا کر چیخ اٹھا، تم کون ہو؟ یہ میرا گھر ہے، میری اجازت کے بغیر یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان میں سے ایک نورانی فرشتہ اس کے قریب آیا، نہایت سکون سے بولا، ہم تو جانتے ہیں یہ گھر تمہارا ہے، لیکن یہ تعمیر تمہارے حکم سے نہیں، اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ تم نے جو صدقہ شروع کیا ہے اس کے بدلے میں رب کریم نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ تمہارے لیے حفاظت، رحمت، برکت کی دیواریں کھڑا کر دیں۔ ناظرین، جب صدقے کا نام لیا جاتا ہے تو فوراً ذہن میں مال، دولت، کپڑے یا کھانا آتا ہے۔ ہم میں سے اکثر یہی سمجھتے ہیں صدقہ صرف پیسے خرچ کرنے کا نام ہے، لیکن کیا واقعی صدقہ صرف یہی ہے؟ کیا کبھی آپ نے اس پر غور کیا ہے؟ اگر صدقہ صرف مال دینے کا نام ہوتا تو وہ غریب انسان جو خود 2 وقت کی روٹیوں کو ترستا، اللہ کا قریب کیسے حاصل کرتا؟ اللہ کی رحمتوں میں اپنا حصہ کیسے ڈھونڈتا؟ محرم الحرام کا مقصد مہینے میں ہمیں ایک ایسا حقیقت سکھاتا ہے جو ہمارے سوچ بدل دیتی ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے اللہ کے نزدیک بعض صدقے ایسے بھی ہیں جن کے لیے مال نہیں بلکہ اخلاص چاہیے، دولت نہیں بلکہ محبت چاہیے، خزانہ نہیں بلکہ سچا دل چاہیے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو پورے انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کی مبارک زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی عمل وہ ہے جو خالص دل، سچی نیت سے کیا جائے۔ لیکن سوال یہ ہے، وہ 2 صدقے کون سے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں جلد قبول ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے، رزق میں برکت آ جائے، گھر سے پریشانی دور ہو جائے، زندگی میں سکون، رحمت اتر آئے؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو جان لیجئے اس کا راز انہی 2 صدقوں میں پوشیدہ ہے۔ یہی وہ اعمال ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، آپ کی عادت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی محبوب ہیں۔ اگر کوئی انسان 2 صدقوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی قبر بھی نور سے بھر سکتی ہے، آخرت بھی کامیابی اس کا مقدر بن سکتی ہے۔ ناظرین، محرم الحرام صرف نئے اسلامی سال کا آغاز نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف لوٹ آنے، اپنے اعمال کو سنوارنے، اپنی زندگی میں خیر برکت پیدا کرنے کا بہترین موقع بھی ہے۔ جو شخص اس بابرکت مہینے میں صدقے نیکی کو اپنا شعار بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں، صدقہ وہ ڈھال ہے جو مصیبت کے آنے سے پہلے ہی اسے واپس لوٹا دیتی ہے، اور وہ چراغ ہے جو اندھیروں سے بھرے راستوں کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ خاص طور پر محرم الحرام کے مبارک مہینے میں جب کوئی بندہ اللہ کے رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے تو رحمت الہی اس کے طرف دوڑتی ہوئی آتی ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو جن 2 صدقوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں ان کی عظمت کچھ اور ہے۔
ان کے لیے نہ دولت چاہیے، نہ سونا چاندی، نہ جیب بھرنے کی ضرورت ہے، نہ مال خرچ کرنے کی۔ یہ عظیم صدقے ہیں جنہیں اگر کوئی شخص محرم الحرام میں اپنا لے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے مقرب محبوب بندوں میں سے شامل فرما لیتا ہے۔ حیرت کی بات ہے، یہی وہ صدقے ہیں جو ہمارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا حصہ تھے، آپ کی عادت تھی، آپ کی سنت تھی۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر وہ دو صدقے کون سے ہیں؟ محرم الحرام صرف اسلامی سال کا آغاز نہیں بلکہ قربانی، صبر، وفا، رحمت، اللہ کی طرف سے رجوع کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے زندگی کتنی مختصر ہے، دلوں کی صفائی کتنی ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں محرم الحرام آپ کے لیے رحمتوں کا خزانہ بن جائے، آپ کی دعائیں قبول ہو، آپ کی گناہوں معاف ہو، آپ کے رزق میں برکت پیدا ہو، تو سب سے پہلے صدقہ یہی ہے، اپنے دل کو نفرتوں سے پاک کر کے دوسروں کو معاف کر دیجیے۔ یہ ایسا صدقہ ہے جس کے لیے آپ کو 1 روپے بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا، لیکن اس کا اجر اتنا عظیم ہے، انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ جو شخص معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ جو درگزر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قصور معاف فرما دیتا ہے۔ محرم الحرام ہمیں یہی سبق دیتا ہے، دلوں کو صاف کرو، رنجشوں کو ختم کرو، معافی کے دروازے کھول دو، کیونکہ معاف کرنا صرف ایک اچھا اخلاق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین صفات میں سے ایک صفت ہے۔ ہمارا رب غفور ہے، رحیم ہے، بخشنے والا ہے، وہ اپنے بندوں میں بھی یہی صفت دیکھنا پسند کرتا ہے۔ سوچیں، اگر اللہ تعالیٰ ہر روز ہمارے بے شمار گناہوں کو باوجود ہمیں معاف فرما دیتا ہے تو کیا ہم اپنے بھائیوں، رشتہ داروں، دوستوں کی غلطیوں کو معاف نہیں کر سکتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے دنیا میں بڑے دل والے لوگ ہمیشہ عزت پاتے ہیں، جبکہ نفرت پانے والے اندر ہی اندر ٹوٹ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، بدلہ لینے سے شاید چند لمحوں کی تسلی مل جائے، لیکن معاف کرنے سے جو سکون دل میں اترتا ہے وہ زندگی بھر ساتھ رہتا ہے۔ محرم الحرام ہمیں یہی پیغام دیتا ہے، اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے تو تم بھی اپنے دل کے دروازے کھول دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں جلد قبول ہو، آپ کی پریشانیاں کم ہو، رزق میں برکت آئے، گھر میں سکون پیدا ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے، تو آج ہی دوسروں کو معاف کرنے کا صدقہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جن گھروں میں درگزر اور معافی کا ماحول ہوتا ہے وہاں جھگڑے کم ہوتے ہیں، محبت بڑھتی ہے، دل قریب ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے آج محرم الحرام کی اس بابرکت مہینے میں یہ وعدہ کیجیے، آپ اپنے دل میں نفرت کے لیے نہیں بلکہ محبت کے لیے جگہ رکھیں گے۔ میرے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، معاف کرنا صرف دوسرے انسان کو آزاد کرنا نہیں بلکہ اپنے دل کو بوجھ سے آزاد کرنا بھی ہے۔ جو شخص معاف کر دیتا ہے اس کے سینے کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر سکون آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے آسانیاں پیدا فرماتا جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو آئیے محرم الحرام کے اس مقدس مہینے میں سب سے پہلے صدقہ یہی کریں، جس نے آپ کا دل دکھایا، جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، جس نے آپ کو تکلیف دی، آج اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دے۔ ہو سکتا ہے آپ کا یہی ایک فیصلہ آسمانوں میں آپ کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ ناظرین، یہی پہلا صدقہ ہے، یہاں دلوں کی خوشبو ہے، یہی رحمتوں کا راستہ ہے، اور یہی عظیم سبق ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ محرم الحرام اہل ایمان کے لیے برکت، مغفرت، رحمت، قرب الہی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس سنہری موقع کو غفلت میں ضائع نہ کیجیے بلکہ ان اعمال کو اختیار کیجیے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ محرم الحرام میں یہ 2 صدقے ضرور کیجیے، کیونکہ اس بابرکت مہینے میں یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے حد پسندیدہ ہیں۔ یاد رکھیں، صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنا، معاف کرنا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا بھی عظیم صدقہ ہے، جس کا اجر صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نیکی صدقہ ہے۔ ایک ایسا فرمان ہے جو صدقے کے مفہوم کو صرف مال دولت تک محدود نہیں رکھتا بلکہ انسان کی پوری زندگی کو نیکی خیر کے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ محرم الحرام کے اس بابرکت مہینے میں پہلے صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے مال، اپنے وقت، اپنی طاقت اور اپنی محبت کے ذریعے اللہ کے بندوں تک پہنچتا ہے۔
کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی پیاسے کو پانی پلا دینا، کسی بیمار کی عیادت کر لینا، کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ دینا، کسی مجبور کی مدد کر دینا، کسی غمزدہ انسان کے آنسو پہنچ دینا، یہ سب ایسی صدقات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے حد محبوب ہیں۔ کئی مرتبہ ایک چھوٹی سی نیکی آسمانوں میں اتنی بڑی بن جاتی ہے، برسوں کے گناہوں کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے محرم الحرام میں ان اعمال کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ مہینہ قرب الہی، رحمت، نیکیوں میں اضافہ کرنے کا مہینہ ہے۔ ناظرین، محرم الحرام میں 2 صدقے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ پہلا صدقہ بندوں کے ساتھ تعلق کا صدقہ ہے، یعنی خیرات، مدد، سخاوت، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا۔ دوسرا صدقہ انسان کے اپنے نفس، اپنے دل، اپنے جذبات کا صدقہ ہے، یعنی صبر کرنا۔ یہ دونوں صدقے اس لیے بھی عظیم ہیں کیونکہ ایک ہماری ظاہری زندگی کا سنوارتا ہے اور دوسرا ہمارے باطن کو روشن کرتا ہے۔ ایک انسان کو لوگوں کا محبوب بناتا ہے، دوسرا اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ جب یہ دونوں صفات ایک انسان میں جمع ہو جائیں تو اس کی شخصیت ایمان، رحمت، خیر کا نمونہ بن جاتی ہے۔ محرم الحرام کی خاص فضیلت یہ بھی ہے، یہ ہمیں صبر، قربانی، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا سبق دیتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جو ہمارے بار بار اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم سیرت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سخاوت، رحم دلی، ایثار سے بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے کوئی سوالی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا۔ اگر کبھی آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ موجود نہ ہوتا، آپ محبت سے وعدہ فرما لیتے، بعد میں اسے پورا کرتے۔ آپ کی ذات سراپا رحمت ہے، سراپا شفقت ہے، سراپا سخاوت۔ اس لیے جب ہم محرم الحرام میں صدقہ کرتے ہیں، دراصل ہم اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ جو شخص سنت کو زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے خاص رحمتوں کے سائے میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں دوسرے صدقے کی طرف، اور وہ ہے صبر کا صدقہ۔ یہ ایک ایسا صدقہ ہے جس کی حقیقت کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ عام طور پر جب صدقے کا ذکر ہوتا ہے تو ذہن مال دولت کی طرف جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے صبر بھی ایک عظیم صدقہ ہے۔ یہ دل کا صدقہ ہے، جذبات کا صدقہ ہے، اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے سامنے جھکا دینا کا صدقہ ہے۔ جب انسان دکھ میں بھی شکر کرے، تکلیف میں بھی اللہ سے امید رکھے، نقصان کے باوجود شکایت نہ کرے، آزمائش کے باوجود مایوس نہ ہو، ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ قائم رکھے، تو یہی صبر ہے اور یہی وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے حد محبوب ہے۔ سوچیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صبر کی روشن مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ بچپن میں یتیمی آئے، آپ نے صبر کیا، جوانی میں مشکلات آئے، آپ نے صبر کیا، نبوت کے بعد ظلم ستم کے پہاڑ توڑے گئے، آپ نے صبر کیا، طائف کی گلیوں میں پتھر برسائے گئے، جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، مگر زبان مبارک سے بد دعا کا ایک لفظ نہ نکلا، بلکہ آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، یہ جانتے نہیں ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، اگر آپ چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے عذاب کی دعا فرما سکتے تھے، لیکن آپ نے صبر کو اختیار کیا، رحمت کو اختیار کیا، معافی کو اختیار کیا۔ یہی وہ صبر تھا جو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب تھا۔ محرم الحرام میں بھی ہمیں یہی سبق دیتا ہے۔ جب حالات سخت ہو، جب لوگ تکلیف دے، جب دل ٹوٹ جائے، جب امیدیں بکھر جائے، تب بھی اللہ سے تعلق نہ ٹوٹنے دو۔ یہی صبر کا صدقہ ہے۔ شاید آج آپ کسی آزمائشوں میں ہو، شاید قرض نے پریشان کر رکھا ہو، شاید بیمار نے کمزور کر دیا ہو، شاید کسی اپنے نے دل توڑ دیا ہو، لیکن یاد رکھیں، اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کو تھام لیا، آپ کا یہ صبر اللہ کے نزدیک یہ عظیم صدقہ بن جائے گا۔ قرآن کریم میں بار بار صبر کرنے والوں کے لیے بے حساب اجر کی خوشخبری دی گئی۔ غور کیجئے، نیکیوں کے اجر کا ذکر تو بہت جگہ آیا، لیکن صبر کے بارے میں فرمایا گیا اس کا اجر بے حساب ہے۔ لہٰذا محرم الحرام کے اس مبارک مہینے میں آج عہد کر لیجئے، آپ صرف مال کا صدقہ نہیں دیں گے بلکہ صبر کا صدقہ بھی دیں گے، لوگوں کی مدد بھی کریں گے، اپنے دل کو اللہ کی رضا پر راضی بھی رکھیں گے۔ یہی وہ 2 صدقے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہی وہ اعمال ہیں جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محرم الحرام کے صدقے ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائیں،
ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، ہمارے گھروں میں سکون نازل فرمائیں، ہمیں دنیا آخرت کامیابی سے نصیب فرمائیں، آمین۔ دعائیں اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائیں اور ہمارا خاتمہ ایمان عافیت اپنے رضا پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔